بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ ایک تو تم لوگ بھی نا جلدی جلدی کام ختم کرو، مچھلیاں منڈی میں بھی پہنچانی ہے یا یہیں لے کر بیٹھے رہو گے؟ اتنے میں اور بابا مچھلیاں لے کر پہنچے۔ ہمیں دیکھتے ہی سیٹھ نے اپنے ملازم سے کہا، بشیر، چچا فتح آ گیا ہے، پہلے چچا کو فارغ کر۔ چچا رحمت غصے سے بولے، سیٹھ صاحب یہ تو زیادتی ہے، ہم پہلے سے کھڑے اور فتح کو تم پہلے ہی فارغ کر رہے ہو۔ سیٹھ بولا، او خیر ہے چچا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا ہے، خیر ہے، تھوڑا جلدی چلا جائے گا تو کیا ہو جائے گا۔ چچا رحمت کو مزید غصہ آ گیا اور بولا، سیٹھ اس کا تو مطلب ہے کل سے ہم بھی بیٹیاں ساتھ لے کر آئیں۔ بابا نے غصے سے رحمت کو کہا، تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ سیٹھ جو اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر موبائل دیکھنے میں مصروف تھا، اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ خدا کا خوف کر چچا رحمت، کیوں بات بڑھا رہا ہے؟ چچا رحمت صرف نام کے رحمت تھے، ہمارے لیے تو آج کل زحمت بنے ہوئے تھے۔ جب سے بابا نے ان کے بیٹے کو میرا رشتہ دینے سے انکار کیا، چچا رحمت نے تو بابا سے دشمنی لگا لی تھی۔ چچا رحمت بولے، سیٹھ میں بات بڑھا نہیں رہا بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، فتح کو تو کام ہے ہر وقت بیٹی کو لے کر کہیں بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ابا یہ کہتے ہوئے چچا رحمت کی طرف بڑھے، رک جا، آج تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ دو آدمیوں نے بابا کو پکڑ لیا۔ چچا رحمت نے بابا کو للکارا، کیا کر لے گا؟ میرے قریب آ کر تو دکھا، میں نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ سیٹھ نے چچا رحمت کو ڈانٹا، او بس کر چچا، اب تیری آواز آئی تو ان مچھلیوں سمیت تجھے یہاں سے روانہ کر دوں گا، اور آئندہ تجھ سے مچھلی کی خریداری نہیں کروں گا، مچھلیاں پکڑ کر خود ہی کھاتے رہنا۔ چچا رحمت یہ دھمکی ملتے ہی دبک گیا۔ سیٹھ بابا کے قریب آیا اور بولا، تو فکر نہ کر چچا، دفع کر اس جاہل آدمی کو۔ پھر وہ اپنے ملازم سے بولا، اوئے بشیر، جلدی سے چچا فتح کی مچھلی تول۔ ملازم نے ہماری مچھلیاں تول لی۔ سیٹھ نے بابا کو مچھلیوں کے پیسے ادا کیے اور ہم گھر کی طرف چل پڑے۔ بابا بولے، دیکھا بیٹی، اس گھٹیا آدمی کی زبان اور سوچ، اسی وجہ سے میں نے رشتے سے انکار کیا۔ صرف لڑکے کے اچھا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، گزارا تو خاندان کے ساتھ ہی کرنا ہوتا ہے نا۔ جب خاندان ہی ٹھیک نہ ہو تو عمر کیسے گزرے گی؟ میں نے کہا، بابا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کا بی پی فوراً بڑھ جاتا ہے، جو پیسے کمائے وہ ہسپتال میں ہی خرچ کرائیں گے، کیا فائدہ؟ بابا نے کہا، بس نوشین بیٹا، اب اس شخص نے بکواس کی تو میں اسے منہ توڑ جواب دوں گا، خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے کہا، اچھا بابا بس کریں۔ چچا رحمت نے اب ہمت نہیں کرنی، دیکھا نہیں ہے سیٹھ نے انہیں کیسی دھمکی لگائی ہے۔ بابا بولے، رحمت نہیں بیٹا، زحمت بول، زحمت، خبیث آدمی۔ بابا تھے کہ مسلسل بیچو تاپ کھائے جا رہے تھے۔ آخرکار گھر آئی گیا تو بابا آرام کرنے لگے اور میں ناشتہ بنانے لگی۔ ماں کو وفات پائے سالوں گزر چکے تھے۔ بابا نے مجھے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا تھا۔ ہم فجر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کر دریا پر چلے جاتے، 10 بجے تک مچھلیاں پکڑتے اور پھر اسی جگہ واپس آ جاتے جہاں سارے مچھیروں سے مچھلیاں خریدی جاتی ہیں۔ دریا کے قریب ہی مچھیروں کی چھوٹی سی بستی آباد ہے۔ سیٹھ بھی بہت اچھا آدمی ہے، سب کو بڑے جائز پیسے دیتا ہے، مگر چچا رحمت کی باتوں سے مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی۔ وہ خود بھی بیٹیوں والے ہیں، ان کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ بیٹی والے کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسی گندی رائے نہیں رکھ سکتے۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا رشتہ نہ دینے کا بابا کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ بے شک جو والدین محسوس کر لیتے ہیں وہ بچوں کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ 11 بجے تک مچھلیاں پکڑ کر واپس گھر آتے تو اس وقت تک ہمارا صبح کا ناشتہ ہوتا۔ میں نے جلدی جلدی سے ناشتہ تیار کیا، بابا کو ناشتہ دیا۔ بابا نے ناشتہ ختم کیا اور آرام کرنے لگے۔ چچا رحمت تو ہمارے لیے مصیبت ہی بن گئے تھے۔ بابا لیٹے ہی تھے کہ باہر سے چچا رحمت کی آواز گونجنے لگی، یہ فتح خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا یہ ہر جگہ مجھے ذلیل کرے گا؟ باہر نکل فتح، بتا مجھے تو نے سیٹھ پر کون سا جادو کیا ہے؟ بابا نے کہا، نوشین سن لیا تو نے؟ لگتا ہے یہ بندہ میرے ہاتھ سے مرے گا۔ بستی کے چچا قادر کی آواز آئی، بس کر دے بھائی رحمت، جو ہوا سو ہوا، بات ختم کر، کیوں بستی میں ہنگامہ کر رہا ہے؟ اتنے میں بابا گھر سے نکلے اور چلائے، رحمت کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ کیوں تو بستی میں اپنا اور میرا تماشا بنوا رہا ہے؟
चाचा रहमत बोले, तमाशा? तुझे क्या पता तमाशा किसे कहते हैं? आज बस्ती में पंचायत लगेगी, या तू सच्चा साबित होगा या मैं। जो हुआ झूठा, उसे ये बस्ती हर कीमत पर छोड़नी होगी। बाबा ने कहा, रहमत, जितने एतमाद से तू ये बात कर रहा है ना, तू खुद यहाँ से दफा होना चाहता है, या तूने मुझ पर कीचड़ फेंकने का पक्का इंतजाम कर लिया है? रहमत चाचा बोले, ये आज चल जाएगा पता, 3 बजे पंचायत में आ जाना। ये कहकर रहमत चचा चले गए। उनके जाने के बाद कादर चचा ने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा और बोला, भाई फतेह, तू फिक्र ना कर, लगता है आजकल ये बिल्कुल अपने हवास खो बैठा है। वो बाबा से थोड़ी देर बातें करते रहे, फिर चले गए। बाबा घर के अंदर आए और बोले, बेटी, कुछ सुना तूने? रहमत की बकवास सुन ले। मुझे तो लग रहा है ये सचमुच में पागल हो गया है, पंचायत लगा रहा है। ना मैंने कोई कत्ल किया है कि अब ये मुझे कटहरे में खड़ा करके सवाल करेगा। मैंने कहा, छोड़ें बाबा। चाचा रहमत को एक धमकी मिलनी है तो उन्होंने बिल्कुल अपनी जगह पर आ जाना है। मेरा नहीं ख्याल कि हम उनकी बातों को संजीदा लें। बाबा बोले, लगाने दो उसे पंचायत, आज मैं उसका फैसला करके रहूँगा। शाम के 4 बजे लकड़ी से बने हमारे एक कमरे के मकान का दरवाज़ा तो था नहीं, सिर्फ एक मोटा सा पर्दा लटका रहता था। चाचा रहमत का छोटा बेटा, जिसकी उम्र यही कोई 13-14 बरस होगी, पर्दा हटाकर अंदर आया और बोला, चाचा, तुम्हें पंचायत में बुला रहे हैं। बाबा बोले, जा बोल दे, मैं आ रहा हूँ। बाबा ने चप्पल पहने रुमाल कंधे पर रखा। मैंने कहा, बाबा ज़्यादा गुस्सा मत करना, चाचा रहमत को कौन नहीं जानता। बाबा ने कहा, गुस्सा? पुत्र, बात गुस्से से आगे निकल गई है। ये कहकर बाबा चले गए। पंचायत लगी हुई थी। चाचा रहमत ने बस्ती के किसी बुजुर्ग को नहीं छोड़ा था, सबको जमा कर रखा था। हैरत की बात तो ये थी कि सभी बाबा को बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। बाबा ने सब पर एक नज़र डाली और खाली कुर्सी पर बैठ गए। पंचायत में खामोशी थी। चंद लम्हों बाद बाबा ने कहा, खामोशी बैठना है तो मुझे क्यों बुलवाया? चाचा रहमत बोले, भाई तोकीर, बात ही ऐसी है, मुझे तो मुंह से बात निकालते हुए भी शर्म आ रही है। बाबा बोले, ऐसी क्या बात है रहमत, जिसके लिए तूने पंचायत को जमा कर लिया और अब तुझे शर्म आ रही है? तोकीर चाचा रहमत के चचाजाद भाई थे। पहले उन्होंने बाबा की तरफ देखा, फिर सर झुका लिया, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, भाई फता, बात दरअसल ये है कि रहमत भाई को लगता है कि। बाबा ने झिंझला कर कहा, ओ क्या लगता है, जल्दी बता, इतनी पहेलियां क्यों डाल रहा है? तोकीर चचा बोले, रहमत को ऐसा लगता है कि तुम सेठ के साथ नौशीन की शादी करना चाहते हो। ये सुनकर बाबा कहका लगाकर हंस पड़े। बाबा को यूं हंसता देखकर पंचायत के सभी लोग परेशान थे। जब बाबा की हंसी रुकी तो बोले, रहमत, तू भी अजीब आदमी है। पहली बात तो ये कि कौन सा बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी ब्याह करके बड़े घर जाए और सुखी रहे, बता मुझे। और दूसरी बात यह है कि चल मान लिया कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मगर मैं तो ऐसा तब चाहता जब सेठ शादीशुदा न होता। अरे वो तो पहले शादीशुदा 2 बच्चों का बाप है। मैं अपनी बेटी के लिए कम से कम ऐसा बंदा ढूंढूंगा ना जो कम से कम पहले से शादीशुदा ना हो। बाबा की बात से चचा रहमत लाजवाब हो गए। वो एकदम भड़क उठे और बोले, ना 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 फता, तू ये बात ना कर, मुझे तो जैसे कुछ इल्म ही नहीं है। बाबा ने कहा, अच्छा तुझे क्या इल्म है? चाचा रहमत तो बिल्कुल आपे से बाहर हो गए। वो चारपाई से खड़े हुए और बोले, देख फता, मैं करता हूँ साफ साफ बात, पहेलियाँ डालना मेरी आदत नहीं है। रोजाना सेठ के सामने तू अपनी बेटी लेकर पहुंच जाता है, क्या मकसद है इसका? क्या तू हमें पागल समझता है? ये सुनते ही बाबा कुर्सी से उठ खड़े हुए और बोले, ओए रहमत, तू होश कर, क्या बकवास कर रहा है? रहमत चचा बोले, मैं बिल्कुल होश में हूँ, मगर तू होश में नहीं है। अल्लाह ने तुझे खूबसूरत बेटी दे दी तो क्या हुआ? इतना सुनते ही बाबा गुस्से में आ गए। बाबा चचा रहमत की तरफ ये कहते हुए भागे, बदबख्त आदमी, आज मैं तेरी जान निकाल कर रहूँगा। इससे पहले कि कोई बाबा को पकड़ता, बाबा चचा रहमत तक पहुँच गए, उन्हें गिरेबान से पकड़ लिया और चचा रहमत आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। बाबा बोले जा रहे थे, रहमत, तू कितना घटिया आदमी है, तूने मुझे गाली दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पंचायत के लोग बाबा और चचा रहमत को छुड़ाने लगे। आखिरकार वो बाबा और रहमत चचा को अलग करने में कामयाब हो ही गए। बाबा चिल्लाए, छोड़ो मुझे, आज मैं इस खबीस आदमी की जान लेकर रहूंगा। रहमत चचा बोले,
जा जा, बड़े देखे हैं तेरे जैसे। बस्ती के लोगों, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। मैंने सारी असलियत तुम लोगों के सामने रख दी है। अब बस्ती में या तो ये रहेगा या मैं। बाबा चिल्लाए। क्यों? मैं क्यों कहीं जाऊं? तूने जाना है तो जा, दफा हो। रहमत चाचा बोले, हाँ दफा हो जाऊंगा। बस्ती वाले मेरे खिलाफ फैसला देंगे तो चुप करके मानूंगा। इतने में बस्ती के सबसे बुजुर्ग जाफर ताया देखकर वो बोले, फतेह, मेरा ख्याल है तुझे इस बस्ती से चले जाना चाहिए। बाबा ने ये सुना तो हक्का बक्का रह गए और कहने लगे, जाफर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो हम सबके बड़े भाई। जाफर ताया बोले, फतेह तू मेरा भाई है। देख, बाबा ने कहा, कहाँ का भाई, कैसा भाई? तुमने तो रहमत के इल्ज़ाम पर मोहर लगा दी है। मैं तुम लोगों को इतना घटिया और गिरा हुआ नजर आता हूँ? तुम लोग मुझे क्या निकालोगे? मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जिनकी नज़र में मेरी इज्जत नहीं, मेरी बेटी की इज्जत नहीं। और रहमत, आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मैंने तेरे बेटे को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया। ये कहकर बाबा घर की तरफ चल पड़े। मैंने बाबा को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। मैंने कहा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा, चल नौशीन, जल्दी जल्दी सामान बांध, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैंने कहा, क्यों बाबा, ये हमारा घर है। बाबा चिल्लाए, ये हमारा घर नहीं है धी, ये लोग भी हमारे नहीं हैं, ये बस्ती हमारी नहीं है। ये कहकर बाबा का दिल भर आया और बाबा चारपाई पर बैठकर रोने लगे। मैंने माँ के जनाजे के वक्त बाबा को रोते देखा था और उसके बाद आज बाबा को रोते देख रही थी। मैंने पूछा, बाबा पंचायत में क्या बात हुई है, कुछ तो बताएं। थोड़ी देर बाद उन्होंने आंसू पूंछे और बोले, चल नौशीन, शाबाश, जल्दी कर, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। अब दोबारा पूछने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने यही सोचा कि जिस वक्त बाबा का मूड बेहतर हो जाएगा तब पूछ लूँगी, मगर पूछूंगी ज़रूर। हमने अपना सामान बांधकर इकट्ठा किया। बाबा ने कहा, नौशीन, पहले हम खुद जाते रहने का बंदोबस्त हो जाए, फिर गिनती के चंद एक बड़े सामान जो हैं वो मैं बाद में ट्रक में मंगवा लूँगा। मैं रिक्शा ले आया हूँ। रिक्शे वाला पुत्र कमाल अपना बच्चा है, उसे मैंने कह दिया है कि वो बाद में हमें बकाया सामान भी पहुँचा देगा। मैंने कहा, ठीक है बाबा। हमने अपना सामान रिक्शे पर रखा और अनजान सिमत की तरफ रवाना हो गए। सामान था ही कितना, एक गठरी में मेरे और बाबा के कुछ कपड़े थे और दूसरी गठरी में ज़रूरी बर्तन और ज़रूरी इस्तेमाल की अशिया थी। 2 अदद बिस्तर, जायनमाज और मछलियों का जाल था। पीछे रह जाने वाली चीज़ों में 2 चारपाइयाँ और 2 बक्से थे। बाबा ने रिक्शे वाले से कहा, पुत्र, जुनूब की तरफ जो पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है मुझे वहीं उतार दे, वहाँ से आगे मैं खुद चला जाऊँगा। रिक्शे वाले ने कहा, चचा, अगर मेरा अंदाज़ा ठीक है तो वहाँ से कम 2 किलोमीटर के फासले पर एक जादुई झील है। बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि रात के वक्त हवाई चीज़ों को उधर चलते फिरते देखा गया है। चचा, क्या तुम वहीं जा रहे हो? बाबा ने कहा, पुत्र, ज़माना बहुत तरक्की कर गया है, भूत प्रेत वाली बातें अब दकियानूसी लगती हैं। हाँ, अगर जिन्नात रहते भी हैं उन जगहों पर जहाँ इंसानों का गुजर नहीं होता, जबकि उस झील पर तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। रिक्शे वाले भाई ने कहा, चाचा, मुझे इसका इल्म तो नहीं, मगर मेरा मशवरा है कि तुम वहाँ ना जाओ, बल्कि सच पूछो तो तुम्हें बस्ती छोड़नी नहीं चाहिए थी। चाचा, रहमत एक खपती आदमी है, उसकी आदतों को कौन नहीं जानता। बाबा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली और वो बोले, इसी बात का तो दुख है कि रहमत खपती है, मगर बस्ती वालों को क्या हुआ? एक भी मेरे साथ खड़ा ना हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया है कि ऐसे दगाबाज और मुनाफिक लोगों के दरमियान मुझे नहीं रहना। रिक्शे वाला भाई और बाबा बस्ती के मसाइल और लोगों के हवाले से एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें कर रहे थे। उन्हीं बातों में मुझे बस्ती छोड़ने की वजह पता चली। मुझे चचा रहमत की सोच पर बड़ा अफसोस हो रहा था। आखिर चचा रहमत खुद भी बेटियों वाले थे, वो किसी की बेटी के बारे में इस तरह की बात कैसे कर सकते थे? अब्बा ठीक कहते हैं कि चचा रहमत एक खपती इंसान है। वो चाहते हैं कि उनकी हर कही हुई बात मानी जाए। ऊपर से बस्ती वाले, उन्हें भी चाहिए था कि वह बाबा का साथ देते। शायद बाबा का बस्ती छोड़ने का फैसला तकरीबन दुरुस्त था। आधे घंटे की मुसाफत के बाद जिस जगह हमने जाना था हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू होता था और आगे रिक्शा नहीं जा सकता था। अगला सफ़र हमने पैदल ही तय करना था। बहुत मुश्किल और पथरीला रास्ता था। बाबा ने रिक्शे से सामान उतारा और रिक्शे वाले भाई से कहने लगे, बेटा, कल मैंने दरिया पर ज़रूरी काम से आना है, मैं तुम्हें कल बताऊंगा।
اس کے بعد تم نے میرا باقیہ سامان بھی یہاں پہنچا دینا، بس تم نے مجھ سے کل دریا پر لازمی ملنا ہے۔ رکشے والے بھائی نے کہا ٹھیک ہے چچا، میں تو چلا جاتا ہوں، مگر خیال رکھنا کہ تم نے بھی رات گزارنی ہے۔ بابا نے کہا پتر یہ سارا علاقہ میرا دیکھا ہوا ہے، تم فکر نہ کرو۔ رکشے والا بھائی چلا گیا، ہم سامان لے کر پیدل جھیل کی طرف چلنے لگے۔ میں نے کہا بابا یہ علاقہ تو بالکل سنسان ہے، کیا آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ بابا نے ہنستے ہوئے کہا نہیں میری دھی رانی، مجھے سب کچھ پتہ ہے، تو فکر نہ کر۔ بابا کے ہوتے ہوئے میری بچی کیوں ڈر رہی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس جھیل میں بہت مچھلیاں ہیں، اور تو اور قیمتی مچھلیاں بھی ہیں جو مہنگے داموں بکتی ہیں۔ اگر ہم یہاں سے مچھلیاں پکڑیں تو ہمیں مچھلیاں وافر مقدار میں ملیں گی، اس طرح ہم زیادہ پیسے کما سکیں گے، اور اگر قیمتی مچھلی بھی ہمیں مل گئی تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا لیکن بابا ہم یہاں پر رہیں گے کیسے؟ رہنے کے لیے تو چھت بھی تو چاہیے نا۔ بابا نے کہا رہنے کی تو فکر نہ کر، یہاں ایک نہیں کئی غار ہیں ہم جہاں اپنی رات بسر کر سکتے ہیں۔ جھیل کے ساتھ ہی ایک بڑا جنگل بھی ہے، صبح ہوتے ہی جنگل سے لکڑیاں اور کنڈے کاٹ کر لے آؤں گا، ہم انشاءاللہ اپنی جھونپڑی بنا لیں گے۔ جھونپڑی بنانے میں 2 دن لگ سکتے ہیں، مگر اس کے بعد ہم سکون سے رہیں گے۔ سردیوں کے دن ہیں، ان دنوں یہاں کوئی آتا نہیں۔ صبح میں دریا پر سیٹھ سے ملنے بھی جاؤں گا، اس سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ مجھ سے مچھلیاں یہاں سے خرید لے تو میں شہر جانے سے بچ جاؤں گا۔ اگر سیٹھ نے تعاون نہ کیا تو بس ایک ہی مشکل آ جائے گی کہ مجھے شہر جا کر مچھلیاں منڈی میں بیچنا پڑیں گی۔ میں نے کہا کمال ہے بابا، آپ نے اتنی جلدی ساری پلاننگ بھی کر لی۔ بابا نے کہا بیٹا میں یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں، ویسے میں سوچا کرتا تھا کہ یہاں آ کر بھی اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں اس طرح سے آؤں گا۔ بس جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہی ہوتا ہے، اللہ اپنے بندے کا کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ مجھے بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ بابا کی باتوں سے مجھے بہت حوصلہ ملا، اور اس عمر میں بھی وہ کتنے حوصلہ مند تھے۔ اب مجھے شرم آ رہی تھی، میں تو جوان ہوں، میرا حوصلہ تو ان سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بابا آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم مل کر سارے کام کریں گے۔ اگر آپ کو شہر بھی جانا پڑا تو میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گی۔ بابا میری بات سن کر ہنس پڑے اور بولے جیتی رہو بیٹی، جیتی رہو، فکر نہ کرو، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں مسلمان رہتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، وہاں کوئی بری بلا نہیں آتی۔ اللہ کی رحمت اور جلال دونوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ بابا میرا حوصلہ بڑھانے والی باتیں کرتے رہے۔ باتیں کرتے ہم جھیل کے سامنے پہنچ گئے۔ میں نے اتنی خوبصورت جگہ زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں نے کہا بابا یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے۔ بابا نے کہا ہاں بیٹا مجھے پتا ہے تم یہاں بور نہیں ہوگی۔ بابا مجھے لے کر ایک پہاڑ کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک بہت کھلا میدان تھا، ہم سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل تھی۔ جھیل کے کنارے ڈھیروں پتھر رکھے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے خوبصورتی سے سجا رکھی ہو۔ بائیں طرف اونچے اونچے قداور درخت تھے، یقیناً یہ وہی جنگل تھا جس کے بارے میں بابا بتا رہے تھے۔ ہمارے دائیں طرف اونچی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا جو نہ جانے کہاں تک جا رہا ہوگا، اللہ جانے، مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ بابا نے جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا نوشین جنگل کے پاس ہی ہم اپنی جھونپڑی بنائیں گے، وہاں سے ہمیں لکڑیاں گٹھی کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ میں نے کہا جی بابا۔ بابا مجھے لے کر ایک پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ یہ جگہ زمین سے زیادہ اونچی نہیں تھی۔ ہم پہاڑی پر چڑھے، پہاڑ کے اندر ایک چھوٹی سی غار بنی ہوئی تھی۔ بابا نے کہا نوشین یہ کیسی جگہ ہے؟ میں نے کہا بابا رات گزارنے کے لیے تو اچھی ہے۔ بابا نے فوراً اپنا جال اٹھایا اور بولے آج تو کوئی کام نہیں ہو سکتا سوائے کھانے کے، میں مچھلیاں پکڑنے جھیل پر جا رہا ہوں، تم جنگل سے لکڑیاں لے آؤ تاکہ ہم رات کے وقت بھی لکڑیاں جلا سکیں اور مچھلی پکا سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ بابا جھیل پر مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، میں نے غار کی صفائی کی، اس کے بعد جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلی گئی۔ نہ صرف میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لائی بلکہ مجھے ایسے قداور درخت بھی ملے جن کے پتے سائز میں بہت بڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، کیونکہ غار کے اندر زمین پر بہت مٹی تھی۔ میں نے بہت سارے پتے توڑ لیے کہ انہیں زمین پر چادر کی طرح بچھا کر اس کے اوپر ہم اپنا بستر لگائیں گے، اس طرح بستر میلے ہونے سے بچ جائیں گے۔ لکڑیاں اٹھانے کے لیے مجھے 2 چکر لگانے پڑے، لیکن جب میں نے صفائی کر کے غار میں پتوں کا بستر بچھایا اور اس پر پھر بستر بچھائے تو پھر جیسے ہی بابا مچھلیاں پکڑ کر غار میں آئے، میری سلیقہ مندی دیکھ کر بابا کا دل بھی خوش ہو گیا۔
بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دی۔ ہم نے غار میں لکڑیاں جلا کر بڑے سکون سے رات بسر کی۔ صبح فجر کی وقت بابا کی آنکھ کھلی۔ بابا نے مجھے اٹھایا، ہم نے فجر کی نماز ادا کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد بابا یہ کہہ کر دریا کی طرف چل پڑے کہ نوشین، واپس آ کر میں جھونپڑی بنانے کا کام کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ جس وقت بابا دریا پر پہنچے، سیٹھ بابا کو رستے میں ہی مل گیا۔ سیٹھ نے اپنے ملازم کو گاڑی روکنے کے لیے کہا۔ بابا گاڑی کے پاس پہنچے اور سیٹھ کو سلام کیا۔ سیٹھ نے کہا، چچا فتح، صبح سویرے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بابا نے سیٹھ سے کہا کہ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بستی چھوڑنا پڑی ہے، رہنے کو فی الحال کوئی جگہ نہیں ملی، اوپر سے روزی بھی کمانی ہے، لہٰذا میں نے کچھ دن کے لیے بستی چھوڑ دی اور یہاں کی مشہور جھیل کے پاس ٹھکانہ بنایا ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں یہاں سے گزرتے ہوئے پہاڑی کے قریب آپ آ جائیں تو میں وہاں مچھلیاں لے کر آپ کے لیے موجود ہوں گا، آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی اور میرے گھر کا چولہا بھی چلتا رہے گا۔ سیٹھ نے چچا سے کہا، فتح سچ سچ بتا، رحمت نے کوئی جھگڑا کیا ہے؟ کیونکہ بغیر وجہ کے تو کوئی اپنا گھر نہیں چھوڑتا۔ بابا نے کہا، نہیں جناب، دراصل بات یہ کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ سیٹھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، بہرحال بابا نے اسے کسی طرح منا لیا۔ سیٹھ کی ہمارے ساتھ بہت بڑی نیکی تھی، وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ یہاں سے دریا کی طرف جاتے وہ پہاڑی کے قریبی راستے پر رک جائے گا اور بابا سے مچھلیاں خرید لے گا۔ یہ سن کر بابا بہت خوش ہوئے اور سیٹھ کو جھولی بھر کر دعائیں دی۔ سیٹھ بھی بابا سے دعائیں لے کر بہت خوش ہوا اور دریا کی طرف چلا گیا۔ دریا کے قریب بابا پہنچ چکے تھے۔ مقررہ جگہ پر رکشے والا بھائی بھی پہنچ گیا۔ بابا نے اسے کہا کہ وہ ہمارا سامان لے آئے۔ رکشے والے بھائی نے کہا کہ چچا، ابھی تو میں مصروف ہوں، لیکن تم بے فکر رہو، دوپہر تک تمہارا سامان ضرور پہنچ جائے گا۔ بابا اس سے ملے اور پیدل ہی جھیل کی طرف چل پڑے۔ بابا نے جس جگہ جھونپڑی بنانے کے لیے کہا تھا، میں نے بہت محنت سے لکڑی اور کندے کاٹ کر اسی جگہ ڈھیر کیے۔ ادھر میں نے جھیل میں جال بھی ڈال رکھا تھا۔ لکڑیاں کاٹنے سے فارغ ہوئی، اس وقت تک کافی ساری مچھلیاں جال میں پھنس چکی تھی۔ میں غار میں پہنچی۔ میں نے جلدی جلدی آگ پر مچھلیاں بھوننا شروع کی۔ مجھے علم تھا کہ آج بابا چل چل کر تھک جائیں گے اور واپس آئیں گے تو انہیں بھوک لگی ہوگی۔ جھونپڑی تو شاید ہماری آج بھی تیار نہ ہو سکے۔ میں مچھلیاں بھون کر فارغ ہوئی تھی کہ بابا پہنچ گئے اور غار میں داخل ہوتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ میں نے بابا کو سلام کیا۔ بابا نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا، خوشبو بتا رہی ہے کہ میری بیٹی نے کھانا بنا لیا ہے۔ میں نے فوراً سے پانی کا گلاس بھر کر بابا کو دیا۔ کھانا بابا کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، جی بابا، مجھے علم تھا کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو بھوک لگی ہوگی۔ بابا مسکرائے اور کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے، تجھے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں غریب نہیں، بہت امیر ہوں۔ میں بابا کی بات سن کر مسکراتی۔ ہم روز صبح جھیل سے مچھلیاں پکڑتے، بابا سیٹھ کو مچھلیاں بیچ جاتے اور اس کے بعد میں اور بابا جھونپڑی بنانے میں مصروف ہو جاتے۔ چند دن اسی طرح سے گزر گئے اور ہماری جھونپڑی بھی تیار ہو چکی تھی۔ بابا نے کھلی اور خوبصورت جھونپڑی بنائی۔ اب تو میرا یہاں اتنا دل لگ چکا تھا کہ میرا یہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جنگل میں جنگلی جانور تو تھے نہیں، یہی سب سے اچھی بات تھی، جھیل کی خاموشی، سرد موسم۔ شام کے وقت ایسے محسوس ہوتا جیسے سورج جھیل کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ خوبصورت پرندے جھیل کے اوپر اڑتے نظر آتے۔ ان کئی دن میں تو میں اور بابا دوپہر کا کھانا جھیل کے کنارے بیٹھ کر کھاتے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ بابا کی بات سچ ہے، بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا، لوگوں نے بس یہاں کے بارے میں جھوٹی افواہیں اور کہانیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ بابا کی یہ بات بھی درست تھی، اس جھیل میں مچھلیاں وافر مقدار میں موجود تھی۔ ہم جب بھی یہاں آتے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی ہم دریا پر مچھلی پکڑنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ بابا نے تو یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ یہاں سے پیسے جمع کر کے آبادی میں 2 کمروں کا گھر ضرور بنائیں گے۔ بابا اکثر ہی کہتے، دیکھا نوشین، یہاں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، بس اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو پہلا قدم اٹھانا مشکل لگتا ہے، مگر جب اللہ نوازنے پر آتا ہے تو پھر پہلا قدم اٹھانے کے بھی اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ایک دن صبح سویرے بابا جھیل پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور میں جھونپڑی میں ہی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ نہ جانے کہاں سے رینگتا ہوا جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور مٹی کا پیالہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ میں نے باہر کی طرف بھاگنا چاہا، مگر سانپ عین جھونپڑی کے منہ پر بیٹھا تھا۔ سانپ جو پھن پھیلائے کھڑا تھا اچانک زمین پر گر پڑا، وہ حرکت بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے غور کیا تو اس کے دم سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے دم پر بہت بڑا زخم تھا۔ چند لمحے تو میں انتظار کرتی رہی کہ شاید وہ حرکت کرے، مگر وہ بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے سانپ کے قریب گئی، اسے ہلایا مگر وہ نہیں ہلا۔
ایک بار تو میرا دل چاہا کہ بڑا سا پتھر اٹھاؤں اور اسے یہیں مار دوں، مگر میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ تو پہلے ہی مرنے والا تھا۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے جلدی جلدی پرانے کپڑے کو پھاڑا، اس کا زخم صاف کیا اور اس کے زخم پر مرہم لگایا اور اس کی پٹی کر دی۔ میں نے اس کے منہ پر چند قطرے پانی کے ٹپکائے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے اس سانپ سے بچانا، یہ نہ ہو کہ میں اسے پانی پلاؤں اور یہ ہوش میں آئے تو مجھے ہی کاٹ لے۔ پانی کے قطرے سانپ کے منہ پر گرے تو اس نے کچھ حرکت کی، مطلب سانپ ابھی زندہ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے تھوڑا سا پانی سانپ کے منہ پر رکھا۔ سانپ نے پانی پیا تو جیسے اس کے بدن میں جان آئی، وہ فوراً رینگتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ میں سانپ کے پیچھے بھاگی مگر وہ تیزی سے رینگتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کیونکہ وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اتنے میں مجھے بابا کی آواز آئی، نوشین وہاں کسے دیکھ رہی ہو؟ بابا کو دیکھتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے کہا بابا مجھے ایسے لگا کہ کوئی سانپ ہے۔ بابا بولے سانپ کی فکر نہ کرو، اگر وہ ہوا تو میں مار دوں گا، تم مجھے جلدی سے ناشتہ دے دو کیونکہ مچھلیاں لے کر جانے کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں سیٹ کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ میں نے کہا جی بابا۔ بابا نے ناشتہ کیا اور مچھلیاں اپنے کندھے پر لاد کر لے گئے۔ 2 دن بعد دوپہر کا وقت تھا، میں نے کھانا تیار کر لیا تھا۔ بابا جھیل کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بابا کھانا کھا لیں، لگتا ہے آپ کو تو جھیل سے مجھ سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ اگر یہ سردی نہ ہوتی تو میرا خیال ہے آپ رات کو بھی جھیل کے کنارے اپنا بستر لگا لیتے۔ میری بات سن کر بابا ہنس پڑے اور بولے نوشین کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس جھیل میں ایک پراسرار کشش ہے؟ دل کرتا ہے بندہ یہیں بیٹھا رہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کبھی جھیل نہ دیکھی ہو، ساری زندگی مچھلیاں پکڑتے دریا کے کنارے گزر گئی، مگر یہ واحد جگہ ہے جہاں میرا بیٹھے رہنے کا دل کرتا ہے۔ بیٹا تم یہی کھانا لے آؤ، یہی کھاتے ہیں۔ میں نے کہا جی بابا ابھی لائی۔ میں نے کھانا گرم کیا اور جھیل کنارے گرما گرم کھانا لے کر پہنچی۔ ابھی ہم نے کھانا ختم ہی کیا تھا کہ اچانک ایک لہر آئی، وہ جھیل کنارے ایک بہت خوبصورت مچھلی چھوڑ گئی۔ مچھلی تڑپ رہی تھی۔ بابا نے جلدی سے مچھلی کو پکڑ کر پانی سے بھرے جھگ میں ڈال دیا۔ میں نے اتنی خوبصورت مچھلی آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ بابا خود مچھلی کو بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا بابا یہ بہت خوبصورت ہے۔ بابا نے کہا ہاں بیٹی مگر یہ جگ میں نہیں رہ سکے گی، اسے تیرنے کے لیے جگہ چاہیے۔ بابا نے ٹرک کے پرانے ٹائر کو کاٹ کر ایک چھوٹا سا ٹب بنایا جس میں کپڑے دھویا کرتی تھی۔ بابا نے جلدی سے چمڑے سے بنے ٹب میں پانی بھرا اور مچھلی کو اس میں ڈالا۔ مچھلی کو کھلی جگہ ملی تو وہ پورے ٹب میں تیرنے لگی۔ بابا نے کہا کہ میں کل اسے سیٹ کو دکھاؤں گا، امید ہے سیٹ اس کے اچھے پیسے دے گا۔ اگلی صبح میں نے مچھلی کو دوبارہ جگ میں ڈالا۔ بابا نے مچھلیاں کندھے پر لا دی اور ہم مچھلیاں بیچنے کے لیے چل پڑے۔ ہم سڑک پر پہنچے تو تھوڑی دیر بعد ہی سیٹ اپنی گاڑی میں آن پہنچا۔ بابا نے اسے خوبصورت زندہ مچھلی دکھائی تو اسے بہت پسند آئی اور وہ بولا ارے واہ چچا یہ تو بہت خوبصورت ہے، اگر چاہو تو جگ سمیت مجھے دے دو، میرے پاس اسے زندہ رکھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں نے جگ سیٹ کے حوالے کیا۔ سیٹ نے دوسری مچھلیوں کے تو پیسے دیے ہی مگر اس مچھلی کی بہت اچھی قیمت ادا کی۔ آج میں اور بابا بہت خوش تھے۔ بابا بولے نوشین بیٹا ہم پر اللہ مہربان ہے، دیکھنا بہت جلد ہمارے دن بدل جائیں گے، انشاءاللہ ہم شہر چلے جائیں گے۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی بھی اچھی جگہ کرنی ہے۔ بابا آج کل بہت خوش اور پر امید تھے، بہت ساری باتیں کرتے ہم گھر آ گئے۔ اگلے دن بابا شہر چلے گئے، کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا اور آرام کرنے کے لیے تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ جھیل کا پانی بھی شور مچانے لگا۔ میں نے اٹھ کر باہر نظر ڈالی تو میری روح فنا ہو گئی۔ اچانک ہوا چلنا بند ہو گئی مگر جھیل کنارے ایک نہیں کئی جل پریاں تھیں جو لیٹی تھی۔ بابا نے کنڈوں سے جھونپڑی کا دروازہ بھی بنایا تھا۔ میں نے جھونپڑی کا دروازہ اچھی طرح بند کیا اور ایک سوراخ کے ذریعے باہر دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت جل پریاں تھیں، مگر میں نے تو صرف کہانیوں میں جل پریوں کے بارے میں سنا تھا۔ بابا کے ساتھ زندگی کے 20 سال دریا کنارے گزار دیے مگر ان کی آنکھوں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا تھا۔ اتنے میں آسمان سے پرندوں کا گول زمین پر اترتا ہوا نظر آیا۔ پرندے اتنے بڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے ہی وہ گول زمین کے قریب آیا میں خوف سے کانپنے لگی۔ یہ تو پریاں تھیں، وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی اور فضا میں ان کے کہکے گونج رہے تھے۔ جھیل کے کنارے بیٹھی جل پریاں بھی موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اچانک جھیل میں موجود مچھلیاں جھیل کے اندر سے باہر فضا میں چھلانگ لگانے لگی۔ مچھلیاں جھیل سے چند فٹ اوپر چھلانگ لگاتی اور واپس جھیل میں جا گرتی۔ میں حیران پریشان یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کیا میں ہوش میں تھی؟ یہ دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بازو پر خود چٹکی کاٹی
तो वाकई होश में थी। उसी लम्हे कीड़े मकोड़े ने मेरे पाँव पर काट लिया। उफ! मैंने नीचे झुककर उस मकोड़े को अपने पाँव से अलग किया। कमबख्त ने इतनी ज़ोर से काटा कि खून ही निकाल दिया। मैंने खून निकलने वाली जगह को अंगूठे से ज़ोर से दबाया और दोबारा खड़ी हो गई और सुराख से बाहर देखने लगी, मगर बाहर तो कुछ भी नहीं था। मैंने झट से दरवाज़ा खोल दिया। हकीकत में बाहर कोई भी नहीं था, बल्कि कुछ भी नहीं था। हर तरफ खामोशी फैली थी जिसने उस छोटी सी वादी में एक सुकून तारी कर रखा था। लेकिन मेरे दिमाग में कई सवाल गूंजने लगे। क्या वाकई यहाँ कोई भूत रहते हैं? मुझे एक झुरझुरी आई। बाहर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर आंखें मूंदे लेट गई। बाबा शाम से कुछ देर पहले घर पहुँचे और कहने लगे, बेटा, एक तो यहाँ कोई सवारी नहीं आती, सवारी ना मिलने की वजह से इतनी देर हो गई। मैंने बाबा को पानी भरा प्याला दिया। बाबा ने पानी पिया और मैं बाबा के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बाबा, हम 2 हफ्ते से यहाँ रह रहे हैं, मगर हमने तो यहाँ कभी कोई जिन नहीं देखा। बाबा ने कहा, हाँ बेटा, बस लोग न जाने कैसी कहानियाँ बना लेते हैं। बाबा इतने थके हुए थे कि उन्हें कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने खाना गर्म किया और बाबा खाना खाने लगे। अगले दिन मछलियाँ पकड़ने के बाद बाबा उसे बेचने के लिए ले गए। मैं नाश्ता तैयार कर चुकी थी। जलाने के लिए लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ चल पड़ी। मैं लकड़ियाँ काट रही थी कि अचानक पीछे से एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझे उसके हाथों का पंजा हल्का सा महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी चीख निकल गई। यह तो रिच था। मैं दरख्त के साथ जा लगी। रिच मुझ पर दोबारा हमला करने ही वाला था कि अचानक एक बहुत बड़ा सांप रिच के गिर लिपट गया। यह तो वही सांप था जो जख्मी हालत में मेरी झोंपड़ी में आया था। रिच और सांप लड़ने लगे। रिच खुद को उस सांप से छुड़वाने में कामयाब हो गया, मगर रिच मुझ पर हमला करने की बजाय जंगल के अंदर भाग गया। सांप रिच के पीछे रेंगता हुआ चला गया। जंगल में बिल्कुल खामोशी थी। अब तो मुझे वाकई डर लगने लगा। मैंने जल्दी से कटी हुई लकड़ियां इकट्ठी की और वापस झोंपड़ी में आ गई। अंधेरा हुआ। शाम से पूरा चांद चमक रहा था। चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी, जिसने एक अलग ही समा बांध दिया था। मैं शाम होते ही कई दिए जलाकर झोंपड़ी के बाहर इर्द गिर्द रख देती थी। झोंपड़ी के अंदर लालटेन मुसलसल जलती रहती। आज बाबा बहुत थके हुए थे। खाना खाते ही सो गए। झील में उठती लहरों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मैं आहिस्ता से उठी, दरवाज़ा खोला, झोंपड़ी से बाहर आई, दरवाज़ा बंद किया। कई दिए जलाकर मैंने झोंपड़ी के इर्द गिर्द रखे थे। मैंने एक दिया उठाया और झील की तरफ चल पड़ी। आज पूरे चांद की रोशनी इतनी फैली थी कि दिए की ज़रूरत नहीं थी, मगर मैंने एहतियातन उठा लिया। मैं झील के किनारे पहुंची। हर शे पर गहरा सुकूत था। सुकूत इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, नौशीन। मैंने पलटकर देखा, एक बहुत खूबसूरत लड़का मेरे पीछे खड़ा था। उसी लम्हे तेज़ हवा चली। मैंने अपना दुपट्टा संभाला। वो लड़का मेरे करीब आया। उसने अपने हाथों को चंद सेकंड्स के लिए मेरी आंखों पर रखा और हटा लिया। जैसे ही उसने मेरी आंखों से अपना हाथ हटाया, उफ़ अल्लाह, हमारे हर तरफ कंदीलें जल रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ा दिया ज़मीन पर रखा और अपने दोनों हाथ गालों पर रखे और मुस्कुराते हुए बोली, हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है। फिर मैंने कहा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं मुसाफिर हूँ, रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ। आपको इतने सारे काम करते देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, आप मेहनती हैं। मैंने कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा घर नहीं है? वो बोला, मैं हमेशा सफ़र में रहता हूँ। मैंने कहा, तुम सफ़र में क्या करते रहते हो? वो बोला, ये बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले तो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा, क्या दिखाना चाहते हो? वो बोला, ऐसी चीज़ जो तुम्हें पसंद आएगी। मैंने कहा, मगर यहाँ तो मैंने सब कुछ देख रखा है। वो बोला, नहीं, वो नहीं देखा होगा, दिखाऊं? मैंने कहा, दिखाओ। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे साथ आओ। वो मेरा हाथ पकड़े भागने लगा। हम झील के किनारे ही आए थे कि अचानक बहुत बड़ी कश्ती झील में तैरती हमारी तरफ आती नजर आई। कश्ती पूरी तरह से फूलों से ढंपी थी, जैसे उस पर फूलों का बिस्तर बिछाओ। कश्ती तैरती किनारे से आ लगी। मैं हैरत और खुशी से कश्ती देखते हुए बोली, ये कश्ती पहले तो कभी यहाँ नहीं आई, फिर इस वक्त कहाँ से आ गई? वो लड़का बोला, मैं लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या तुम इसमें बैठोगी? मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने कहा, बिल्कुल, ज़रूर बैठूंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम कश्ती के अंदर बैठ गए। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता झील में तैरने लगी। चांदनी रात, झील की खामोशी, झील में तैरती हमारी कश्ती, कश्ती जो फूलों से भरी हुई।
پھولوں کی خوشبو جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اگر یہ خواب ہے تو کبھی نہ ٹوٹے۔ ہماری کشتی تیرتی ہوئی جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے کہا، ہم وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ وہ لڑکا جو خود دکھنے میں کسی شہزادے سے کم نہیں تھا وہ بولا، وہاں اس سے بھی اچھا کچھ ہے جو تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، اس سے بھی اچھا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، اللہ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت کائنات میں کیا کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک سے بڑھ کر ایک تخلیق کیا، مگر شاید تم نے کچھ دیکھا نہیں۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے بابا اکثر مجھے کشتی کی سیر کرایا کرتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ چاندنی رات میں پھولوں سے بھری کشتی میں پہلی بار بیٹھی ہوں۔ ہماری کشتی آہستہ آہستہ جھیل کے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر پڑی۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر دو پریاں جھیل سے چند فٹ اوپر ہوا میں اڑ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں بہت حیرت زدہ تھی اور آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے کشتی میں ہی کھڑی ہونے لگی کہ کشتی ڈگمگانے لگی اور وہ لڑکا بولا، ارے بیٹھ جاؤ، گر جاؤ گی۔ میں واپس کشتی میں بیٹھ گئی۔ ہماری کشتی پریوں کے قریب جا کر رکی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پریوں نے مجھے گلاب کے پھول دیے۔ میں نے وہ پھول پکڑ لیے۔ مجھے پھول دینے کے بعد پریاں غائب ہو گئی۔ ہم واپسی کے لیے ہو لیے۔ جھیل کے کنارے پر پہنچنے کے بعد ہم کشتی سے اترے۔ میں نے لڑکے سے دوبارہ وہی سوال کیا، تم کون ہو؟ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ بابا کی آواز آئی، نوشین۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بابا میری طرف چلے آ رہے تھے۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا مگر وہ لڑکا میرے سامنے نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہ لڑکا تھا اور نہ ہی کشتی تھی۔ پریاں تو اسی وقت چلی گئی تھی۔ میرے بابا میرے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے، نوشین میری بچی یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں جھونپڑی میں نہ دیکھ کر کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے باہر چلی آئی۔ بابا نے کہا، نوشین شاباش، اندر چلو، آدھی رات کے وقت باہر مت آیا کرو۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، جھیل کے بیچوں بیچ وہی لڑکا کھڑا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، مگر وہ پانی پر کیسے کھڑا تھا؟ بابا نے مجھے ہلایا اور بولے، بیٹا پیچھے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا، بابا کچھ نہیں۔ ہم جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ اگلے دن میں کافی دیر تک سوتی رہی۔ بابا نے بھی مجھے نہیں جگایا۔ بابا مچھلیاں پکڑ کر بیچنے چلے گئے۔ میری آنکھ کھلی تو سورج نکل آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور باہر نکلی، جھیل کی طرف دیکھنے لگی۔ سب کچھ روزانہ کی طرح نارمل تھا۔ میں کافی دیر بت بنی جھیل کو دیکھتی رہی، یا شاید میری آنکھیں اسی لڑکے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یہاں کچھ تو تھا۔ اب مجھے ان بہتور کہانیوں پر یقین آنے لگا۔ بھوت تو میں نے دیکھے نہیں تھے، پریاں، جل پریاں، اور وہ گمنام شہزادہ کون تھا؟ اب تو میرا عجیب حال تھا۔ گہری خاموشی میرے ارد گرد پھیلی رہتی۔ بابا سے بھی ضرورت کے تحت ہی بات کرتی۔ بابا نے بھی میری خاموشی کو محسوس کر لیا، لیکن مجھے تو آج کل کچھ اچھا نہیں لگتا۔ روزانہ جب سو کر اٹھتی تو شہزادے کو یاد کرتی اور شام کے وقت اس کی یادیں جھیل کی گہرائی میں غروب ہو جاتی۔ ہر دن اس کا انتظار کرتے گزر جاتا۔ چند دن اسی طرح اداسی میں گزر گئے۔ چند دن بعد میں جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی۔ بابا مچھلیوں کو مسالہ لگا رہے تھے۔ بابا نے کہا تھا کہ آج وہ کھانا بنائیں گے۔ کھانا بنانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ میں نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیوں کا بنڈل سر پر رکھ کر جھونپڑی کی طرف چل پڑی۔ اچانک میرے سامنے وہی لڑکا آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے سر سے لکڑیاں نیچے گری۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم آ گئے؟ تم کون ہو؟ تو وہ بولا، اگر میں تمہیں یہ راز بتاؤں تو تم کسی کو بتاؤ گی تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ میں نے نہیں میں سر ہلایا تو وہ بولا، میں جن زادہ ہوں، سمجھو اس جھیل کا شہزادہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہنسی، پھر کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ وہ مجھے حیرت سے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میری ہنسی رکی تو میں بولی، جن زادہ؟ ارے میں کیا تمہیں بے وقوف نظر آتی ہوں؟ جن کیا اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ جب میری امی زندہ تھی تو وہ مجھے جنات کی کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ جنوں کے بہت بڑے سینگ ہوتے ہیں، وہ کالے اور بھدے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر جن زادہ بھی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اتنے میں بابا کی آواز آئی، نوشین۔ جن زادہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ بابا کی آواز سن کر وہ بھی پلٹ کر بابا کو دیکھنے لگا۔ بابا مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ بابا میرے قریب آئے۔ بابا نے غصے سے جن زادے کی طرف دیکھا اور بولے، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جن زادہ خاموش رہا۔ میں نے کہا، بابا یہ مسافر ہے۔ بابا نے کہا، نوشین میں نے تجھ سے نہیں پوچھا۔ اتنے میں وہاں ایک اور جن نمودار ہوا۔ میں اور بابا اچانک دیکھ کر ڈر گئے۔ بابا نے کہا، تم کون ہو؟ وہ بولا، ہم جنات ہیں، ہمارا قبیلہ برسوں سے اس جادوئی جھیل میں آباد ہے۔
یہ میرا بیٹا ہے، جن زادہ۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولے، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ جن نے کہا، میرے بیٹے کو ہمارے دشمن نے زخمی کر دیا تھا۔ میرا بیٹا سانپ کا روپ دھارے زخمی حالت میں تمہاری جھونپڑی میں آیا تو تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کی جان بچائی، اس کی مرہم پٹی کی، اسے پانی پلایا۔ بابا حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگے۔ جن بولا، میں تمہاری بیٹی کے احسان کا بدلہ چکانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس جن نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر بابا کی طرف بڑھا دی اور بولا، یہ رکھ لو، اس کا ایک ایک موتی بہت قیمتی ہے، تمہارے کام آئے گا، اسے پھینکنا نہیں، چاہو تو بیچ دینا۔ بابا نے ڈرتے ڈرتے وہ مالا لی۔ دونوں جنات غائب ہو گئے۔ ہم جھونپڑی میں آ گئے۔ چند دن بعد بابا شہر گئے تو مالا اپنے ساتھ لے گئے، اور جب واپس آئے تو بابا بہت خوش تھے۔ مالا کا ایک ایک موتی لاکھوں کا تھا۔ بابا نے گاہے بگاہے ایک ایک موتی بیچا اور شہر میں گھر خرید لیا۔ ہمارے تو دن بدل گئے۔ ہم جھیل کو چھوڑ کر شہر کے مکان میں چلے گئے۔ بابا نے شہر میں کاروبار شروع کر دیا۔ دن بدلنے ہوں تو کس طرح قسمت خود بخود اس طرف لے کر جاتی ہے۔ حالانکہ میں اس سانپ کو مار بھی سکتی تھی، مگر جس ہونی کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو، پھر اللہ بندے کے اندر سے خوف اور ڈر ختم کر کے ناممکن کام بھی کروانے لگتا ہے۔ شہر میں خوبصورت گھر میں رہتے ہوئے اس جن زادے کی کچھ یادیں میری ہم سفر تھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔